الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، ذکر چل رہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کو یہ وصیت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کی طرف، کسی دوسرے کے قول کی جانب ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جانی چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی ہی کرنی ہے۔ ہمارے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اسی تعلق سے امام شافعی کے سلسلے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تاریخ بغداد میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا، دارالحکومت تھا، راجدھانی تھی، 2 دفعہ تشریف لے گئے، لیکن یہاں علماء نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی سے صحو ہوا ہے، اس سلسلے میں لغزش ہوئی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 مرتبہ بغداد تشریف لے گئے، 3 دفعہ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار رہا، انہوں نے وہاں جا کر کیا کیا؟ کہتے ہیں وَحَدَّثَ بِهَا وَسَمَّوْهُ نَاصِرَ السُّنَّةِ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد پہنچنے کے بعد، اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہاں کی جو جامع مسجد تھی اس میں 40 یا 50 کے آس پاس جو دروس کے حلقے قائم تھے، ان سارے حلقات میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو سنائی اور بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، ہمارے جو بھی مسائل ہیں
اور جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے آپ کی سنت کی روشنی میں حل کیے جانے چاہیے۔ اس لیے لوگوں کو اللہ کے رسول کی سنت کی طرف لوٹنے کی ترغیب دلائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لہذا امام شافعی کے اس عمل سے خوش ہو کر یا احیاء سنت کی وجہ سے اس وقت کے علماء اکرام نے امام شافعی کو یہ لقب عنایت فرمایا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ وَسَمَّوْهُ ناصر السنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لقب دیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کا دفاع کرنے والے ہیں، اس کی حمایت کرنے والے ہیں۔ اور یہی بات نہیں ہے بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذرہ برابر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے، کسی سنت سے اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو آپ اس سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ہر حال میں اللہ کے رسول کی پیروی کو لازم قرار دیتے تھے۔ لہذا اس بات کی شہادت امام صاحب کے ایک بڑے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے توالِ تاسیس کے نام سے۔ اس کتاب میں حافظ ابن حجر نے امام احمد ابن حنبل کا یہ قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں کان الشافعی اذا ثبت عنده الحدیث قال به۔ امام احمد کہتے ہیں کہ امام شافعی کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے نزدیک ثابت ہو جاتی تھی قال به، تو وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس کو ترک نہیں کیا کرتے تھے، فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا قول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں امام احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے، قال احمد كان احسن امر الشافعي انه كان اذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی جو سب سے اچھی خوبی کہی جا سکتی ہے، سب سے بہتر بات ہو سکتی ہے، سب سے بہترین خصلت ہو سکتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہ ہے انہو اذا کان سمع الخبر لم یکن عندہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث وہ سنتے تھے جو ان تک نہیں پہنچی تھی، ان کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی، اب تک وہ حدیث یا وہ خبر ان کے پاس نہیں تھی، لیکن کسی ذریعے کسی واسطے سے امام شافعی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچتی تھی، تو کیا کرتے تھے قال بھی، تو وہ اس کے قائل ہو جایا کرتے تھے، فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے، وَتَرَكَ قَوْلَهُ، اور اپنا قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی بات پر، اپنے اجتہاد پر، اپنی رائے پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پہنچنے کے بعد ضد نہیں کیا کرتے تھے، اصرار نہیں کیا کرتے تھے، یا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا یا اشارات کیے ہیں کہ لوگ حدیث رسول پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے امام کے قول کی تعویل کریں، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعویل کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو غلط ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے امام کی، اپنے عالم کی بات کو غلط ٹھہرایا جائے۔ امام شافعی کا یہ رویہ نہیں تھا، امام شافعی اپنی بات کو غلط تصور کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا کرتے تھے، ان کا یہ رویہ تھا۔ اور اسی طرح کی بات امام شافعی کے تعلق سے ایک اور قول امام احمد بن حنبل کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جن کی مشہور کتاب ہے سنن ترمذی یا جامع سنن ترمذی۔
امام ترمذی کہتے ہیں سمعت احمد بن حنبل یقول رحم اللہ الشافعی، کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے یہ دعائیہ جملہ کہا ہے امام شافعی کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ رحم اللہ الشافعی، اللہ تعالیٰ امام شافعی پر رحم فرمائے، اور یہ وہی امام ہے جو نماز میں اپنے استاذ محترم کے لیے 40 سال تک دعا کرتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 40 سال سے زیادہ مدت تک اپنی نمازوں میں دعا کرتے رہے اس امام کے لیے، کہ اس امام کا کارنامہ کیا ہے؟ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے، ان کو غریق رحمت کرے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لقد کان یذب عن الاثار، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، آپ کی سنتوں کا دفاع کیا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے رکھا کرتے تھے۔ اور یہی امام احمد ہے، صاحب حلیۃ الاولیاء نے امام احمد کے تعلق سے ایک قول اور نقل کیا ہے، کہتے ہیں امام احمد فرماتے ہیں ما رأیت احدا اتبع للاثر من الشافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے زیادہ سنت کا پیروکار، سنت کا متبع میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ بہت سارے علماء اس امت میں گزرے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں امام شافعی سے زیادہ متبع سنت کوئی شخص نہیں ہے۔ اور انہی کا ایک اور قول ہے، کہتے ہیں کہ فما من احد وضع الکتب اتبع للسنت من الشافعی، کتابیں تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں، دین اور شریعت کے مسائل بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میری نگاہ میں، میری نظر میں کوئی رائٹر اور کوئی لکھنے والا جس نے اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی رعایت کی ہو، میری نگاہ میں امام شافعی سے زیادہ بڑا کوئی انسان نہیں ہے۔ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کی رعایت کی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ان سے بڑا کوئی متبع سنت اس تعلق سے نظر نہیں آتا ہے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کے تعلق سے یہ بات کہی ہے۔ اور مزید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا بد ان تجدوا عنی ما یخالف الحدیث فکل ما خالفہ فاشہدکم انی قد رجعت عنہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا بد ان تجدوا عنی ما یخالف الحدیث، کہ میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے دین اور شریعت کے مسائل میں نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ضرور سرزد ہوئی ہوگی جو اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہوگی۔ امام شافعی نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ آپ کہیں شبہ نہ سمجھ لیں، احتمال نہ سمجھ لیں کہ امام شافعی کی بات غلط ہو سکتی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یقین رکھنا، خود ان کو بھی یقین ہے اور تم بھی یقین رکھنا۔ کس بات کا؟ مجھ سے ضرور کوئی بات ایسی سرزد ہوئی ہوگی جو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی، میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کا علم کسی عالم کے پاس موجود نہیں تھا کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اللہ کے رسول کی ساری حدیثوں کا علم رکھتا ہوں، یا اس سے سمجھنے میں غلطی نہ ہو سکتی ہو۔ اس لیے کہ کوئی بھی اس امت کا کوئی بھی فرد معصوم نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔
کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو۔ لہذا امام شافعی نے کہا یقین رکھنا کہ میری جانب سے کوئی ایسی بات ضرور نکلی ہوگی جو حدیث رسول کے خلاف ہوگی، فَكُلُّ مَا خَالَفَهُ، لہذا میری ہر وہ بات جو حدیث رسول کے خلاف ہو کیا کرنا، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، تم گواہ رہنا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے اور میری بات اس حدیث کے خلاف ہو جائے تو یاد رکھنا کہ وہ قول میری طرف منسوب نہ کرنا، بلکہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میری جانب سے یہ بات بتلائی جائے لوگوں کو کہ یہ امام شافعی نے اس سے رجوع کر لیا ہے، اگر وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف۔ اتنی احتیاط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے سلسلے میں اختیار کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ امام شافعی کے ایک اور شاگرد ہیں بویتی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں امام شافعی کا قول، اور وہ قول یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفت هذه الكتب، کہ میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھنے والوں نے آپ کی کتابوں کی اعداد و شمار بیان کیے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ابن ندیم ایک مؤلف ہے جو کتابوں کے نام ذکر کرتے ہیں مؤلفین کے نام کے ساتھ، انہوں نے 100 سے زیادہ امام شافعی کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک دوسرے اعداد و شمار کے اعتبار سے اور علماء کرام نے امام شافعی کی کتابوں کی تعداد شمار کرائی ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ امام شافعی کی کتابوں کی تعداد تقریباً 140 کے آس پاس ہوتی ہے، 140 کتابیں اس امام نے لکھی ہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں وَلَمْ آلُ فِيهَا، اور میں نے ان کتابوں کے لکھنے میں اپنی کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میری کوئی بات اللہ کے رسول کی بات سے نہ ٹکرائے، لیکن اس کے باوجود وَلَا بُدَّ أَن يُوجَدَ فِيهَا الْخَطَأُ، لیکن ضروری ہے کہ میری ان کتابوں میں کچھ غلطیاں آپ کو مل جائیں، اس لیے کہ امام شافعی کوئی امام معصوم نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے لوگوں کے یہاں ائمہ کو معصوم سمجھ لیا گیا۔ اگر امام نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا ہے، کوئی کتاب لکھ دی ہے، تو اس کو کتنا درجہ دیا جاتا ہے، کتنی حیثیت دی جاتی ہے، میں ابھی آگے ذکر کروں گا اس قول کے بعد، کہ لوگوں نے اپنے ائمہ کی کتابوں کے سلسلے میں کتنا غلو کیا ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے معصوم نہ سمجھ لیا جائے، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور ضروری ہے کہ میری کتابوں میں غلطیاں ہوں گی۔ کیوں غلطیاں ہوں گی؟ کہتے ہیں لأن اللہ یقول وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کس کے سلسلے میں؟ قرآن کے تعلق سے یہ بات کہی گئی۔ اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین سے یہ بات فرمائی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بہت سارے شواہد ہیں، دلائل ہیں، اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، یہ قرآن کسی اور کی جانب سے ہوتا، کسی اور نے گھڑا ہوتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ گھڑتے ہیں اس کو، تو اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا، ٹکراؤ ہوتا، اس کی پہلی بات دوسری بات کو جھٹلاتی۔ لیکن یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں کسی بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میری کتابیں قرآن کی حیثیت نہیں رکھتی ہے،
کوئی یہ نہ تصور کر لے کہ میں نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ حرف آخر ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ غلطی کا امکان اگر دنیا میں اس روئے زمین پر کسی کتاب میں نہیں ہے تو ہمارا قرآن ہے، اور یہ صرف مسلمانوں ہی کا دعویٰ نہیں ہے، آج تک کوئی دوسری قوم اور ملتوں کے لوگ بھی اس کتاب میں غلطیاں نکالنے سے عاجز رہے ہیں۔ یہ ایک معجز کتاب ہے، لہذا امام شافعی کہتے ہیں کہ میری کتاب یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ صرف قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، لہذا میرے ماننے والے ہوں یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ شافعی کی کتاب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فما وجدتم فی کتبی ھذہ مما یخالف الکتاب والسنہ، کہا کہ میری ان کتابوں میں اگر کوئی بات ایسی تم کو مل جائے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کیا ہے، فقد رجعت عنہ، تو میں اپنی اس غلطی سے رجوع کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ امام شافعی نے ثابت کر دیا کہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو وحی کا درجہ نہ دیا جائے، قرآن کا درجہ نہ دیا جائے، سنت رسول کا درجہ نہ دیا جائے، امام شافعی نے یہ اعلان کیا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان ائمہ کے ماننے والوں پر، ان ائمہ کے ماننے والے جو ہے انہوں نے ان ائمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ان ائمہ کے ساتھ وہ عقیدت، وہ محبت رکھی ہے جو صرف رسول کے لیے جائز ہو سکتی ہے، اور ان ائمہ کی کتابوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا ہے جو قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ آئیے اسی تعلق سے فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اور واضح الفاظ میں کہا جائے تو حنفی فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے ہدایہ۔ پڑھے لکھے لوگ یا عام لوگ بھی کس کتاب سے واقف ہے جانتے ہیں کہ ہدایہ حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے، اور تعریفی کلمات کہے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہترین کتاب ہے ان کے اعتبار سے، لیکن کتنی اچھی کتاب ہے، کتنی بہترین کتاب ہے، کتنا درجہ اس کتاب کا ہونا چاہیے آپ تصور کر سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو یاد دلایا جائے کتنا مبالغہ اس کتاب کے اس سلسلے میں کیا گیا ہے۔ لکھنے والا کہتا ہے، کہنے والا کہتا ہے، کسی ادیب نے یہ بات کہی ہو یا کسی فقیہ نے یہ بات کہی ہو، اور یہ کتاب جب یہ چھپتی تھی ترجمے کے ساتھ اس کے ٹائٹل پر یہ جملہ لکھا ہوتا تھا، اب پتہ نہیں کہ یہ جملہ لکھا جاتا ہے یا نہیں لکھا جاتا ہے، لکھا ہوتا تھا ٹائٹل پر الہدایۃ کالقرآن۔ ہدایہ یہ کتاب ہے فقہ کی، یہ کس کی طرح سے؟ قرآن کی طرح سے ہے۔ آئیے کسی نے اشعار کہے اس کتاب کی شان میں، لکھنے والا کہتا ہے کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما الفوا قبلها فی الشرع من کتبی، کہتا ہے کہ ہدایہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کی طرح سے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے آنے کے بعد جتنی پچھلی کتابیں تھی ساری منسوخ ہو گئی ہیں، لہذا اسی طرح سے ہدایہ نے آ کر اس کتاب سے پہلے جتنی بھی دین اور شریعت کی کتابیں لکھی گئی ہیں سب کو منسوخ کر دیا ہے، سب کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ قد نسخت ما الفوا قبلها فی الشرع من کتبی، کتاب کے لکھنے والوں کا تعلق 5ویں صدی ہجری سے ہے۔ 5ویں صدی ہجری سے پہلے جتنی بھی دین و شریعت کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کتاب کے ذریعے سے منسوخ ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ فاحفظ قواعدها واسلک مسالکها، اس کتاب کے قواعد کو حفظ کر لیا جائے اور اس کتاب کے طریقوں پر چلا جائے۔ یسلم مقالک من زیغ ومن کذب، اگر انسان اس کتاب کے قواعد کو یاد رکھ لے اور اس کتاب کے طریقوں پر چلنے لگ جائے تو اس کی بات گمراہی سے اور جھوٹ سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ چلیے اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان گمراہی سے دور ہو جائے، جھوٹ سے دور ہو جائے،
لیکن یہ کہاں تک کہنا درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب قرآن کی طرح سے، جبکہ یہ کہنے والا شخص یہ بات بھول گیا کہ اسی مسلک کے لوگوں نے اس کتاب میں جو خامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ بیان فرمائی ہیں کہ ایک انسان کی کوشش ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ وحی الہی نہیں ہے، یہ انسان کی کوشش ہے یہ کتاب۔ لہذا یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب قرآن کی مانند ہے، قرآن کی طرح سے ہے؟ کسی بھی اعتبار سے قرآن کی مانند یہ کتاب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ائمہ کی عقیدت میں یا ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کی عقیدت میں اتنا غلو کیا جائے، اتنا غلو کیا جائے کہ ہم قرآن تک کی توہین پر اتر آئے۔ آج ہمیں شکوہ ہے، شکایت ہے مسلمانوں کو کہ غیر مسلم لوگ یا دوسری اقوام ہماری آسمانی کتاب کی توہین کرتے ہیں، اس کے اوراق پھاڑتے ہیں، جلاتے ہیں، اور جس طرح سے بھی ممکن ہے اس کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت اور قرآن دونوں کا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے، کوئی میل ہو سکتا ہے؟ قرآن کی یہ اسی طرح کی کتابوں کی مثال دینے کے لیے رہ گئی ہے۔ قرآن، یہ امام شافعی کی فکر دیکھیے، امام شافعی نے کہا کہ قرآن ایک واحد اس روئے زمین پر ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے مثل کوئی کتاب دنیا کی نہیں ہو سکتی ہے، کتنا ہی اونچا مقام، اونچا درجہ رکھتی ہو۔ اور ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں اور آپ کو بھی سمجھاتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، لیکن کب کہی جاتی ہے؟ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب، اس امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ لیکن علماء نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے برابر اس کی حیثیت۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ائمہ کی لکھی ہوئی کتابوں کے سلسلے میں اتنا غلو کیا جائے، ان کو مقدس ہونے کا درجہ دیا جائے، اور یہی ایک کتاب نہیں ہے۔ ایک کتاب اور بھی ہے جو اس وقت بہت زیادہ متداول ہے، لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور جسے کتنی عقیدت سے دیکھا جاتا ہے، کتنی عقیدت اس کے سلسلے میں، اس کتاب کے سلسلے میں برتی جاتی ہے۔ مجھے معتبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی، بلکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں آج کل عام ہیں، موجود ہیں۔ بعض مساجد کے ائمہ کی یہ شکایت، ائمہ نے اپنی مسجد میں درس قرآن شروع کیا، بعض ائمہ نے اپنی مسجد میں درس حدیث شروع کیا ہے، لہذا ان ائمہ کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا جنہوں نے درس قرآن مسجد میں شروع کیا ہے، جنہوں نے درس حدیث مسجد میں شروع کیا ہے۔ کیوں ایکشن لیا گیا؟ کسی کو امامت سے ہٹا دیا گیا، کسی کو اور کوئی سزا دی گئی، بہرحال جو بھی ہو، ایکشن کیوں لیا گیا؟ کہ نہیں، نہ درس قرآن ہوگا نہ درس حدیث ہوگی، اگر درس ہوگا تو فلاں کتاب کا ہوگا، اسی کتاب کو سنا جائے گا اور اسی کتاب کو سنایا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب لوگوں کے ہاتھ میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اتنا غلو ہو، اتنی انتہا پسندی ہو مسلک کے تعلق سے یا کسی کتاب کے تعلق سے، آپ جس کتاب کا درس دیتے ہیں اس میں نہ جانے کتنی بدعات ہیں، خرافات ہیں، علماء نے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت ساری بدعت پر مبنی باتیں ہیں، بہت ساری گھڑی ہوئی حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں، شرکیہ حکایات موجود ہیں جس سے امت میں شرک پنپتا ہے، علماء نے نشاندہی کی۔ اور ہم اس کتاب کو کیا سمجھتے ہیں؟ درس قرآن ختم کر دیا اس کی جگہ سے، درس حدیث ختم کر دیا اس کتاب کی وجہ سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہی کتاب ہدایت، اس کے علاوہ اور کہیں ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فکر کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ میرے بعد میری کتابوں کا مقدس ہونے کا درجہ ان کو نہ دے دیں کہ میری کتابیں قرآن کی طرح سے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔
لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان ائمہ کے ماننے والوں پر جو اتنا غلو اپنے ائمہ کی، اپنے علماء کی ایسی کتابوں کے سلسلے میں، جبکہ ان کے علماء ہی نے ان کتابوں کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں کہ قرآن کی طرح سے. بتائیے قرآن کی طرح سے وہ کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر تھا. ایک اور بات امام شافعی کے تعلق سے، مشہور امام اسحاق ابن راہوے، اور ان کو شیخ المشرق کا خطاب دیا گیا، سید الحفاظ کا خطاب دیا گیا، فقہ اور حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. اسحاق ابن راہوے، ان کے والد کو لقب دیا گیا راہوے کا. کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے والد کی ولادت، ان کی پیدائش راستے میں ہوئی ہے، مکہ آ رہے تھے، لہذا ان کے والد کو یہ لقب دیا گیا ہے. بڑے عالم ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کو بلایا تھا کس نے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے. کہا کہ آپ مکہ آئیں اور مکہ آنے کے بعد میں آپ کو ایک ایسا شخص دکھاتا ہوں اور اس کا تعارف کراتا ہوں کہ آپ کی نگاہوں نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا، اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا ہوگا حدیث رسول کا. اسحاق ابن راہوے مکہ آئے اور امام احمد ابن حنبل نے امام شافعی کی مجلس میں ان کو حاضر کیا کہ یہ شخص ہے جس کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. لہذا اسحاق ابن راہوے یہ فقہ کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے سنت کے تعلق سے باغیرت انسان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات سننا آپ کو گوارا نہیں ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا. بہرحال امام شافعی کے درس میں بیٹھے اور وہاں کوئی فقہی مسئلہ آیا اور اس فقہی مسئلے کے دوران انہوں نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ آپ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اور جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ تو فلاں فلاں جو فقہ کے عالم ہیں اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. بہرحال قال الشافعی لبعض من عرف اسحاق، امام شافعی نے جب یہ دیکھا، امام شافعی جن کو جانتے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ شخص کون ہے جو شخص اس انداز سے اعتراض کرتا ہے؟ میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ شخص اعتراض کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ من ھذا؟ فقال ھذا اسحاق ابن ابراہیم ابن الحنظلی ابن راہوے الخراسانی. بہرحال امام شافعی کے کسی شاگرد نے ان کا پورا تعارف کرا دیا کہ یہ خراسان سے آئے ہیں. فقال له الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نام سنا پہچان گئے کہ کون انسان ہو سکتے ہیں. کہا انت الذی یزعم اہل خراسان انک فقیہہم، کیا آپ ہی وہ انسان ہیں جنہیں اہل خراسان اپنے یہاں فقہ کا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں؟ کہ آپ ان کے لیے فقہ کے سب سے بڑے عالم ہیں، کیا آپ ہی وہ انسان ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا. قال اسحاق ھکذا یزعم، تو اسحاق ابن راہوے نے جواب دیا کہ ہاں لوگ وہاں کے میرے سلسلے میں یہی خیال رکھتے ہیں. آئیے سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا. قال الشافعی ما احوجنی ان یکون غیرک فی موضعک فکنت آمر بعرق اذنہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کاش کہ اس وقت تمہاری جگہ کوئی اور شخص ہوتا میری مجلس میں. میری یہ خواہش تھی جو بات میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں، جو بات کہنے جا رہا ہوں، تمہارے شایع نشان نہیں. تم دین اور شریعت کے بڑے عالم ہو، کاش کہ تمہاری جگہ میری اس مجلس میں کوئی اور ہوتا اور کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی اور میں کیا کرتا، اس کے ساتھ سلوک کیا کرتا. فکنت آمر بعرق اذنہ، میں اس کا کان پکڑ کر مجلس سے باہر کر دیتا، اس کی گوشمالی کر کے مجلس سے باہر کر دیتا. آپ کی جگہ اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا میں اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے عالم کے سلسلے میں اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہوں. وجہ کیا تھی کہ کان پکڑ کے مجلس سے باہر کر دیا جائے ایسے انسان کو؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ آگے بیان کی. امام شافعی کہتے ہیں انا اقول لک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور تم کیا کہتے ہو؟ وَأَنْتَ تَقُولُ عطاء وطاؤوس ومنصور وابراہیم والحسن وهؤلاء لا يرون ذلك. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ عطا ابن یسار جلیل القدر تابعی ہے، عالم فقیہ ہے، طاؤوس ابن کیسان یہ بھی تابعی، منصور ابن معتمر یہ بھی تابعی ہے، ابراہیم نخعی یہ بھی تابعی ہے، حسن بصری یہ بھی تابعی ہے. 5 طبقے تابعین کے 5 بڑے بڑے علماء اکرام کے نام ہیں، یہ جلیل القدر ہستیاں ہیں. اسحاق ابن راہوے نے ان کا قول پیش کیا، کیا کہا ہؤلاء لا يرون ذلك. آپ جو صحیح سمجھتے ہیں یہ لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی سخت بات کہی اور آگے فرمایا حل عہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی بات قابل حجت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں، آپ کی حدیث کے مقابلے میں، چاہے اس کا تعلق طبقہ تابعین سے ہو، چاہے طبقہ صحابہ سے ہو اور بات کے آنے والے لوگوں میں سے ہو، کسی سے بھی تعلق، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس قول کے خلاف موجود ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول کی حدیث ہی پر عمل کیا جائے گا. اتنی غیرت، اتنی حمیت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو حدیث کے تعلق سے تھی کہ کوئی بھی عالم دین آپ کی مجلس میں ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی حدیث پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا اور نہ جرأت کر سکتا، اور اگر اعتراض ہوتا تھا تو امام شافعی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ تجدیدی کارنامہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا ہے، اور یہی اسحاق ابن راہوے ہیں جو امام شافعی کے بعد میں شاگرد ہوئے، ان کی مجلس میں شریک رہے اور اپنی نسبت شافعی لکھنا شروع کر دیا ہے. امام شافعی کے مسلک کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے یہ کہ جب امام شافعی کی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت کا مقام ان کو محسوس ہوا امام شافعی کے نزدیک، تو ان کے عقیدت مند ہو گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی، آپ کی حدیثوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو مسلکی تعصب پایا جاتا ہے اور سنت رسول کے تعلق سے جو غلط رویہ پایا جاتا ہے ہمیں اس سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ائمہ کا ادب اور احترام ضروری ہے، لیکن ان کے اقوال کو قرآن کا درجہ دیا جائے، ان کے اقوال کو حدیث رسول کا درجہ دے دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.